بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان دو چیزوں کا مجموعہ اور مرکب ہے، ایک ہے جسم، دوسرا ہے روح۔ جس طرح جسم بیمار ہوتا ہے اسی طرح روح بھی بیمار ہوتی ہے۔ جسم کو جب بیماری لاحق ہو جائے تو انسان نہ صرف فکر مند ہوتا ہے بلکہ اس کے فوری علاج کی طرف بھی متوجہ ہوتا ہے تاکہ میری جسمانی صحت خراب نہ ہو اور میرے دنیا کے کاموں میں کمی یا خلل واقع نہ ہو۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ جسم سے زیادہ اہمیت روح کی ہے، کیونکہ جسم نے بہرحال بوسیدہ ہو جانا ہے، قبر میں مٹی میں مل جانا ہے، کیڑوں کی خوراک بننا ہے، لیکن روح نے فنا نہیں ہونا، روح نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ تو جسم سے زیادہ اہمیت روح کی ہے، لیکن افسوس ہے کہ جب ہماری روح بیمار ہو جائے اور اسے ایک نہیں کئی بیماریاں بھی لاحق ہو جائیں، نہ تو کوئی فکر مندی ہوتی ہے اور نہ ہی انسان ان کے علاج کی طرف متوجہ ہوتا ہے، حالانکہ روح کے بیمار ہونے سے آخرت کے عذاب کا خطرہ ہے۔ اب یہ جو روح کو امراض لاحق ہوتے ہیں، مثلاً غیبت ہے، حسد ہے، کبر ہے، تکبر، عجب ہے، مال و دولت کی ناجائز محبت ہے، خود پسندی ہے، عشق مجازی ہے، وغیرہ وغیرہ، ان بیماریوں سے روح کو شفا یاب کرنے کا نام اصلاح نفس ہے۔ اسی کو اصلاح نفس بھی کہتے ہیں اور اسی کو تزکیہ نفس بھی کہا جاتا ہے۔ اور جس طرح جسمانی بیماریوں کے علاج کے لیے ڈاکٹر کی ضرورت پڑتی ہے، اسی طرح روح کی بیماریوں کے علاج کے لیے بھی طبیب اور حکیم کی ضرورت ہے، اور اس حکیم کو، طبیب کو شیخ یا مرشد کہا جاتا ہے۔ جس طرح جسمانی بیماریوں میں ہم ہر ایرے غیرے سے علاج نہیں کراتے بلکہ پیسے خرچ کر کے ماہر ڈاکٹر کی خدمات حاصل کی جاتی ہیں، اسی طرح روحانی امراض کے علاج کے لیے بھی کامل شیخ اور مرشد کی ضرورت ہوتی ہے۔ البتہ ڈاکٹر کے بارے میں تو ہمیں تجربے سے اور لوگوں کے مشورے سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ کون ماہر ہے کون نہیں، تو شیخ کے بارے میں کیسے پتہ چلے کہ یہ قابل اعتماد ہے یا نہیں؟ تو چند علامات علماء نے لکھی ہیں۔ پہلی علامت، وہ بزرگوں کا صحبت یافتہ ہو، یعنی خود بزرگ نہ بن بیٹھا ہو بلکہ اس نے بھی بزرگوں کی، بڑوں کی، اکابر کی جوتیاں سیدھی کی ہوں، ان کی مجالس میں حاضری دی ہو۔ نمبر 2، دین کا ضروری علم جانتا ہو، یعنی مکمل عالم ہونا شرط نہیں، اگر ہو تو بہتر، نہ بھی ہو تو ضروری علم اس کے پاس موجود ہو، کیونکہ بغیر علم کے خود اپنی اصلاح نہیں ہو سکتی تو دوسروں کی اصلاح کیسے کرے گا۔ نمبر 3، اس کی مجلس میں بیٹھ کر، اس کی صحبت میں بیٹھ کر ہم یہ محسوس کریں کہ میرے اندر سے دنیا کی رغبت ختم ہو رہی ہے اور آخرت کی فکر اور جنت کا شوق پیدا ہو رہا ہے۔ نمبر 4، وہ جو باتیں بیان کرتا ہے خود بھی ان پر عمل کرتا ہو، یعنی شریعت کا پابند ہو۔
اور سب سے بڑی اور اہم علامت وہ سنت کا متبع ہو۔ اگر سنت کا متبع نہیں ہے تو چاہے وہ ہواؤں میں اڑ رہا ہو، وہ ولی الشیطان تو ہو سکتا ہے، ولی اللہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کائنات کی سب سے بزرگ ترین ہستی وہ امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ان کے طریقوں کو چھوڑ کر کوئی بندہ بزرگ کیسے بن سکتا ہے؟ جس کو بھی اللہ کا تعلق ملے گا، بزرگی ملے گی، وہ آقا علیہ السلام کے قدموں کے خاک کی برکت سے ملے گی۔ لہٰذا اگر ہواؤں میں بھی اڑ رہا ہو لیکن سنت کا متبع نہیں ہے تو وہ ولی اللہ نہیں ہے۔ ولی اللہ ہونے کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ وہ سنت کا متبع ہو، چاہے اس سے ساری زندگی ایک بھی کرامت صادر نہ ہو۔ تو اب سوال ہوگا کہ ہمیں ایسا شیخ اگر نہیں کہیں مل رہا یا ہمارے پاس وقت نہیں یا جو بھی عذر ہے تو کیا کریں؟ تو چند اعمال عرض کیے دیتا ہوں، ان کی پابندی کرنے سے انشاءاللہ کچھ نہ کچھ افاقہ ہوگا اور روحانی امراض میں کمی ہوگی، لیکن مکمل علاج شیخ کامل کی صحبت کے بغیر نہیں ہو سکتا، نہ کسی کا ہوا ہے۔ پہلا کام، اپنے محلے کی مسجد میں امام صاحب یا خطیب صاحب جو درس دیتے ہیں، جو بیان وغیرہ کرتے ہیں، اپنی اصلاح کی نیت سے اس بیان میں درس میں حاضری دی جائے۔ نمبر 2، تنہائی میں اللہ کا دھیان جما کر اللہ کا ذکر کیا جائے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے ہر چیز کی صفائی کا ایک آلہ ہوتا ہے اور دلوں کی صفائی کا آلہ اللہ کا ذکر ہے۔ نمبر 3، قرآن پاک کی تلاوت بلا ناغہ پابندی سے کرے، اور بہترین تو یہ ہے کہ سمجھ کر پڑھے۔ قرآن پورا نہیں تو کچھ حصہ اس کا سمجھ کر پڑھے، بہت زبردست اصلاح ہوگی۔ لیکن اگر سمجھے بغیر بھی پڑھے گا تو فائدے سے خالی نہیں، لیکن کم از کم جو صورتیں روزانہ پڑھنی ہیں، سورہ واقعہ، ملک، رحمان اور سورہ بقرہ کا اور آل عمران کا آخری رکوع اور آخری پارہ، ان کو کم از کم ترجمے سے کسی مستند عالم سے پڑھ لینا چاہیے۔ اور نمبر 4، تنہائی میں کبھی بلکہ روزانہ اپنی موت کو یاد کیا جائے، موت کا مراقبہ کیا جائے کہ مجھے غسل دیا جا رہا ہے، کفن پہنایا جا رہا ہے، جنازہ اٹھایا جا رہا ہے، قبر میں ڈالا جا رہا ہے، اور فرشتے مجھ سے حساب کتاب کر رہے ہیں۔ جتنے بھی مرنے کے بعد کے مناظر حدیث میں آئے ہیں، ان کا مراقبہ کرنا، ان کا دھیان کرنا، اس سے بھی بہترین اصلاح ہوتی ہے نفس کی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، جس طرح لوہے کو پانی لگنے سے زنگ لگتا ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ، اس کی صفائی کا طریقہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت کو کثرت سے یاد کرنا اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ دعا ہے اللہ پاک ہر قسم کی جسمانی اور روحانی بیماریوں سے مجھے، آپ کو، ہر سننے والے کو اور ہر مسلمان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، آمین۔